الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. کبھی وہ نطفہ ہوتا ہے، کبھی وہ علقہ ہوتا ہے، کبھی وہ مضغہ ہوتا ہے، اور کبھی وہ پورا وجود بن جاتا ہے. اور پھر 9 مہینے اللہ کے حکم سے شکم مادر میں پروان چڑھتا ہے، اور پھر دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے. ہر مرحلے کو وہ اپنا اصل سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو وہ پہلے والے مرحلے کو تعجب سے اور حقارت سے دیکھتا ہے اور دوسرے مرحلے میں مگن ہو جاتا ہے. پھر جب دوسرے مرحلے کا وقت گزرتا ہے تو وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے دوسرے مرحلے کو، جس کو وہ اپنا کل سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی خوشی کا محور سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا انکاری ہو جاتا ہے. معروم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. فرمانے لگے کہ دیکھو، 4 مہینے کے بعد بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سانس لینے لگتا ہے، اس میں روح آ جاتی ہے اور اس کا پورا جسم تقریباً تیار ہو جاتا ہے. گویا کہ اس کے پاس دل بھی ہے، اس کے پاس دماغ بھی ہے. اب اگر کوئی آدمی اس بچے سے کہے کہ تم شکم مادر میں ہو اور اب تم ایک ایسی دنیا میں جانے والے ہو جہاں بڑے بڑے گھر ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، بڑے بڑے باغات ہوں گے، سمندر ہوگا، دریا ہوگا، پہاڑ ہوں گے، چرند ہوں گے، پرند ہوں گے، اور مختلف قسموں کی انسانیت کی شکلیں ہوں گی، اور مختلف مزاج کے لوگ ہوں گے، کھانے کی اتنی انواع اقسام ہوں گی، تو وہ بچہ فوراً کہے گا کہ کیا شکم مادر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ وہ انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میری کل کائنات یہ شکم مادر ہے، اور وہ خون جو اس کی غذا بن رہی ہے وہ اس کے لیے انتہائی لذیذ غذا ہے. وہ کہے گا کہ اس خون سے زیادہ کوئی لذیذ غذا ہو سکتی ہے؟ اس کو بتایا جائے کہ میاں یہ خون ناپاک ہے، ایک وقت آئے گا تم اس خون کو حقارت سے دیکھو گے، تو وہ کہے گا ایسا ہو نہیں سکتا. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے وطن کے چھوٹنے پر، جو شکم مادر ہے، بڑا محدود سا وطن ہے، اس وطن کے نکلنے پہ روتے ہوئے آتا ہے کہ اس کا وطن چھوٹ گیا. پھر دنیا میں آ کر یہی بچہ
اپنی ماں کی گود کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک جھولا بنایا جاتا ہے یا بستر بنایا جاتا ہے تو وہ اس بستر کو اپنی کل اساس سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر زندگی کے اندر یہ بچہ اس دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے، اور مگن ہونے کے بعد یہ بچہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ بچہ رینگنے لگتا ہے، تو رینگتے رینگتے جب وہ کمرے کے چکر لگاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس جھولے سے، اس گود سے بڑی بھی دنیا ہے۔ پھر یہی بچہ رینگتے رینگتے چلنے کے مرحلے میں آتا ہے، اور چلتے چلتے جب وہ اپنے دلان میں آتا ہے تو دیکھتا ہے اس جیسے تو بے شمار کمرے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے میری کل کائنات یہی ہے۔ پھر یہی بچہ جب پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کو کسی ادارے میں داخل کیا جاتا ہے، مکتب میں داخل کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا اس گھر سے بڑی بھی کوئی چیز ہے۔ پھر یہ بچہ محلے میں نکلتا ہے تو کہتا ہے اچھا مکتب سے بھی بڑی کوئی چیز ہے۔ پھر محلے سے وہ شہر کے چکر لگاتا ہے تو کہتا ہے اچھا میرے محلے سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، اور پھر وہ ملک در ملک پھرتا ہے تو کہتا ہے یہ کائنات اتنی بڑی ہے۔ تو انسان کی محدود سوچ کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ کل وطن، کل اساس وہی چیز ہے جو مجھے حاصل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس انداز سے سمجھایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے۔ ایک کھیل وہ ہے جو بے مقصد ہے کہ بچے کے ہاتھ میں جھنجھنا دے دیا جائے، وہ جھنجھنا حاصل ہونے میں بڑا خوش ہوتا ہے، جھنجھنے سے کھیل کے مسکراتا ہے، اپنے اندر قرار محسوس کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جھنجھنا گر جائے تو وہ رونے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے، اور مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ یہ جھنجھنا مجھے دیا جائے کیونکہ میری کل کائنات یہ جھنجھنا ہے۔ پھر یہ بچہ زندگی کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جس مرحلے میں کھیل کود تو ہوتا ہے، لیکن وہ کھیل کود کامیابی اور ناکامی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جب کھیلنے کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، وہ مرحلہ جس میں کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے، تو وہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ کامیابی حاصل ہونے پہ وہ مسرور ہوتا ہے، اور ناکامی حاصل ہونے پہ وہ مغموم ہوتا ہے۔ اور اگر ماں اس سے کہے کہ بیٹا تمہارے لیے ابو جھنجھنا لے کے آئے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ابو کیا میں چھوٹا بچہ ہوں؟ آپ کیا میری انسلٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ جھنجھنا اس کی اساس تھا، کبھی وہ اپنی زندگی سے زیادہ، اپنے ارمانوں سے زیادہ اس کو اہمیت دیتا تھا، لیکن اب وہ جھنجھنا اس کی نگاہ کے اندر دو کوڑی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر یہ بچہ قرآن کہتا ہے کہ ایک اور مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ۔ اب اس کو بناؤ سنگار کا شوق ہو رہا ہوتا، اچھے کپڑے پہننا، بال بنانا، خوشبو لگانا، اور مختلف انداز اپنانا، بالوں کے مختلف انداز اپنانا، چشمے مختلف انداز کے خریدنا اور پہننا، جوتے مختلف برانڈ کے خریدنا، اور اگر تھوڑا ماڈرن ہو تو وہ 3 پیس کسی برانڈ سے حاصل کرنا، اور اس کے اندر ٹائی کو حاصل کرنا جو ٹائی بھی بڑی قیمتی ہو۔ اب اس کا محور وہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو دوست کہتا ہے کہ میاں تم بڑے اچھے کھلاڑی ہو، تم ہماری ٹیم میں آ جاؤ، تو کہتا ہے میاں میرا رنگ خراب ہو جائے گا، دھوپ میں جل جائے گا۔ حالانکہ وہ دوسرے مرحلے میں وہ کھیل کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ماں کہتی کہ بیٹا آ جاؤ دھوپ زیادہ ہے، تو کہتا اماں میں آ رہا ہوں، آپ بس تھوڑی دیر انتظار کر لیجیے۔ اس کو دھوپ کی پرواہ نہیں، وہ اب اپنے کھیل کود کو توجہ دے رہا ہے۔
لیکن جب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس تیسرے مرحلے میں وہ جھنجھنے کو بھی حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور کھیل کود کو بھی حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ اب بناؤ سنگار کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. ہر وقت وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی شخصیت کی گرومنگ کر رہا ہوتا ہے، اپنی شخصیت کو اٹریکٹیو اور جاذب نظر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور آپس میں جو گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا مرکز اور محور یہی بات ہوتی ہے کہ میرے اوپر یہ سوٹ کیسا لگ رہا ہے، میرے اوپر یہ ٹائی کیسی لگ رہی ہے، آج میں نے جو بال بنوائے ہیں بال کیسے ہیں، آج جو میں نے چشمہ لگایا ہے وہ کیسا ہے، آج جو میں نے خوشبو لگائی ہے وہ کیسی ہے، آج جو میں نے جوتے پہنے ہیں وہ کیسے ہیں. اس کی زندگی کا مقصد زینتن، زیب و زینت اور اپنے آپ کو تیار کرنا. پھر انسان ایک چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہوا تفاخر بینکم. اب اس مرحلے میں پہنچ کے یہ انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اچھے سے اچھی ڈگری مل جائے اور میں ڈگری حاصل کر کے کسی اچھے عہدے پہ پہنچ جاؤں. اب اس کی ساری زندگی کی دوڑ دھوپ اور تقدو اس بات کے اوپر مرکوز ہوگی کہ میں کون سی یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں، میں کون سی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر لوں، میں کون سی یونیورسٹی سے کون سی ڈگری حاصل کروں جو میرے فیوچر کو اچھا کر دے، میرے مستقبل کو اچھا کر دے، میرے مستقبل کو روشن کر دے. پھر جب وہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس جستجو میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا عہدہ مل جائے، مجھے کوئی اچھا منصب مل جائے، مجھے گریڈ 19 میں تقرر مل جائے. وہ اب اس کوشش میں لگا رہتا ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ کسی انسان کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے جو اس انسان کا خالق ہے، جو اس انسان کا مالک ہے، جو اس انسان کا پالنہار ہے. جو انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا، اپنی خصوصیت کے بارے میں نہیں جانتا، اپنی صلاحیت کے بارے میں نہیں جانتا، وہ اللہ اس صلاحیت کو جانتا ہے کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی. تو اب اس مرحلے میں وہ عہدے اور منصب میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ کھانے کی فکر نہیں ہوتی، بعض دفعہ لباس کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے میرا ٹارگٹ حاصل ہو جائے اس کے بعد دیکھ لیں گے. تو اب اس مرحلے میں آ کر اپنے پچھلے مرحلے کی طرف جب نظر کرتا ہے تو کہتا ہے عجیب آدمی تھا میں، عجیب انسان تھا. جھنجھنے کو میں اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا، پھر میں کھیل کود کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا، پھر اپنے زیب زینت کو میں سب کچھ سمجھ رہا تھا. تینوں باتیں غلط تھیں. اصل تو یہ ہے کہ انسان کوئی اچھے عہدے پہ ہو، اچھی ملازمت میں ہو، اچھے کاروبار میں ہو، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا ایک عام زبان میں، عام فہم زبان میں اس کا کوئی ٹیکا ہو. اب انسان اس مرحلے کو بھی ایک وقت آتا ہے اس کی نفی کرتا ہے اور وہ داخل ہو جاتا ہے پانچویں مرحلے کے اندر تکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا بینک بیلنس بن جائے، میرے بچوں کے مستقبل کے لیے میں کچھ کر جاؤں، میں اپنے ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گھر بنا جاؤں، میں اپنے بیٹے کے لیے فلاں فلاں بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھلوا کر کچھ ریزروز رکھوا دوں تاکہ اس کے مستقبل میں کام آئے. اب اس کو نہ لباس کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، حتیٰ کہ اس کے بچے اس کے بالوں کو الجھا رہے ہیں، اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے. اس کے بچے اس کے کندھے پہ چڑھ رہے ہیں، اس کے پوتے پوتیاں اس کے جسم پر جو ہے لوٹ رہے ہیں، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے. اب اس کو نہ لباس کا خیال ہے، اس کو نہ اپنے عہدے کا خیال ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں 21 گریڈ کا افسر تھا، تم میرے اوپر کہاں چڑھ رہے ہو، تم میری گود میں کہاں آ رہے ہو. اس کو اب ایک ہی فکر ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ میری نسل پروان چڑھ جائے، میرے نسل کا مستقبل بن جائے. اللہ رب العالمین نے یہ 5 مرحلے ذکر فرمائے. 5 مرحلے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو کہا کہ تمہارے اوپر ایک چھٹا مرحلہ بھی آنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین یہ کہہ سکتے تھے کہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ تَكُونُ مَيِّتًا، لیکن اللہ رب العالمین بڑے پیارے انداز سے، بڑے تفصیل سے
تمثیل کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا کہ تمہارا ایک چھٹا مرحلہ ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے ایک کھیتی ہوتی ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے تو وہ کاشتکاروں کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، آنکھوں کو جاذب نظر معلوم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک مرحلہ آتا ہے ثم یکون فتراہ مصفرا، وہ زرد پڑ جاتی ہے یعنی پک جاتی ہے فصل، پھر اس کے بعد ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کو ایک چھٹا مرحلہ بھی پیش آنا ہے، اور وہ چھٹا مرحلہ ہے انسان کا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ۔ اور جب تمہارے کوچ کرنے کا وقت آئے گا تو اپنے 5 مرحلوں کو، جو تم مرحلوں کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے تھے اور تم اپنے ہر مرحلے سے سیکھنے کے بجائے تم دوسرے مرحلے کی طرف جاتے، پچھلے مرحلے کی نفی کرتے، لیکن تم اس سے سیکھتے نہیں تھے کہ یہ مرحلہ ایک وقت میں چھوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے تمہاری زندگی کے اندر ایک موڑ ایسا آنے والا ہے جہاں تمہارا سفر مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور وہ زندگی ہے عالم برزخ کی زندگی، وہ زندگی ہے قبر کی زندگی۔ پھر اس کے بعد ایک زندگی آئے گی، وہ زندگی ہے حشر کی زندگی، پھر پلسرات سے گزرنا ہے، میزان عمل پہ جانا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ ابد الآباد کی کامیابی یا ابد الآباد کی ناکامی کا مرحلہ ہے۔ تو جس طریقے سے تم نے پہلے مرحلے کو حقیر سمجھا، تم نے دوسرے مرحلے کو حقیر سمجھا، تم نے تیسرے مرحلے کو حقیر سمجھا، تم نے چوتھے مرحلے کو حقیر سمجھا، حتیٰ کہ تم میچور جب ہوئے اور جب تم بالکل پکی اور پختہ عمر کو پہنچے تو تم نے جو ہے اپنے 4 مرحلوں کی نفی کر کے کہا اصل تو زندگی یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں، لیکن تم یہاں آ کے رک گئے، تمہاری سوچ یہاں آ کے رک گئی، اور تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس مرحلے کے بعد بھی ایک مرحلہ پیش آنا ہے اور اس مرحلے کے بعد بھی ایک مرحلہ پیش آنا ہے۔ اگر جو چھٹا مرحلہ پیش آئے گا وہ مرحلہ موت کا ہے، اور اگر تم نے نیکی کری ان 5 مرحلوں کے اندر، تم نے جب تک مکلف نہیں تھے تمہیں چھوٹ تھی، جب مکلف ہو گئے تو خالق کائنات نے تمہارے پر جو پابندیاں رکھی تھیں کہ تم اپنے مالک کو پہچانو، تم اپنے خالق کو پہچانو، تم اپنے پیغمبروں کو پہچانو، تم اپنی کتابوں کو پہچانو، تم اپنے فرشتوں کو پہچانو، تم اپنے قیامت کے دن کو پہچانو، تم موت کے بعد اٹھائے جانے کو پہچانو، یہ سارے مرحلوں کو پہچانو گے تو اب روضۃ من ریاض الجنہ، تمہارا یہ جو گڑھا ہے یہ گڑھا نہیں رہے گا بلکہ جنت کا ایک باغ بن جائے گا۔ اور اگر تم نے ان مرحلوں کو غفلت میں گزار دیا، حفرۃ من حفر النیران، تو جہنم کے گڑھوں میں، آگ کے گڑھوں میں ایک گڑھے میں تبدیل ہو جائے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر 2 بیماریاں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ ان 2 بیماریوں کی نشاندہی کرنا خصوصاً نوجوان نسل کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بیماری جو پڑھے لکھے نوجوان طبقوں کے اندر آ رہی ہے وہ ایتھیسٹ کی بیماری ہے، وہ بیماری ہے الحاد کی بیماری، وہ بیماری ہے اللہ کے انکار کی بیماری، اور باقاعدہ ایسی تنظیمیں وجود میں آ گئی جو تنظیمیں اس بات کی سرپرستی کر رہی ہیں، ان کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، اس فارن فنڈنگ کے ذریعے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ عیسائی رہے، نہ یہودی رہے، نہ مسلمان رہے، بلکہ ایتھیسٹ بن جائے، بلکہ ملحد بن جائے، بلکہ دہریہ بن جائے۔ ہر زمانے کے اندر کچھ لوگوں کے یہ خیالات ہیں، تو میں آپ کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ رکھتا ہوں، اس کے نتیجے کے اندر نوجوان طبقے کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی، اللہ کے وجود کی، اللہ کے قادر مطلق ہونے کی بات یقینی طور پہ سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں الحاد پھیلنا لگا، تو ایک ملحد نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مناظرہ طے کیا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت پہ تشریف نہیں لے گئے، دیر سے تشریف لائے. تو وہ ملحد کہنے لگا کہ میاں آپ نے جو وقت دیا تھا اس وقت پہ تو آپ آئے نہیں. تو کہیں گے میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا. تو ملحد نے کہا کیا واقعہ ہو گیا؟ انہیں فرمایا کہ میں جب ساحل پہ پہنچا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں انتظار میں کھڑا ہوا تھا کہ کوئی کشتی آ جائے، اور کشتی آنے کے بعد میں اس پہ سوار ہو کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کافی دیر تک کھڑا رہا. تو اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت بہتا ہوا آیا، اس کا تنا، اور ایک دم اس کے تختے کھل گئے، پھر کشتی بن گئی اور کشتی میرے پاس آ گئی. میں اس کشتی میں بیٹھا اور بیٹھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ درخت خود بخود کٹ جائے اور خود بخود اس کا تنا پتھروں میں تبدیل ہو جائے، خود بخود وہ کشتی بن جائے، اور خود بخود کشتی بن کے وہ تمہارے پاس آ جائے بغیر کسی ملاح کے، اور تم اس میں بیٹھ کے آ جاؤ. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے ایک سوال کا جواب ہو گیا. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں، تم اس بات کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ درخت خود بخود کٹ سکتا ہے، تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ درخت کے پٹھرے نکل سکتے ہیں، تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ درخت کشتی کی شکل میں تبدیل ہو جائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات کسی خالق اور مالک کے بغیر وجود میں آ جائے؟ یہ دلیل نوجوان بچوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو ابھی میٹرک کے اندر ہیں، جو ابھی 9 کے اندر ہیں، یا جو ابھی انٹر کے اندر ہے. لیکن جیسے ہی ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو میں ان یونیورسٹیز کے، ان اداروں کے نام نہیں لے رہا ہوں مصلحتاً، میرے علم میں ہے کہ جہاں پر باقاعدہ الحاد کی تحریک پروان چڑھائی جا رہی ہے اور انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان تم آزاد ہو، تم کسی طاقت کے تحت نہیں ہو، اب تم آزاد ہو، تو آزاد ہونے کے نتیجے کے اندر تم اپنے جسم پہ ٹیٹو بناؤ، یہ جسم تمہارا ہے، تم جو ہے کچھ کھاؤ کچھ پیو، یہ مرضی تمہاری ہے. جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جان بھی تمہاری نہیں ہے، مال بھی تمہارا نہیں ہے، ہم نے پیدا کیا، پیدا کر کے تمہیں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مالک بنایا، اور مالک بنا کر ہم نے جنت کے بدلے میں اس کا سودا کر لیا. اب تم کو چلنا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہمارے حکموں کے تحت چلنا ہے. تو یہ ایک سوال کا جواب. دوسرا سوال ملحدین کرتے ہیں، اور یہ اس وقت پروان چڑھ رہا ہے، کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ چیز کا وجود ہی نہیں ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا، لہذا اللہ کا نعوذ باللہ وجود نہیں ہے. جنت نظر نہیں آ رہی، لہذا جنت کا وجود نہیں ہے. جہنم نظر نہیں آ رہی، لہذا جہنم کا وجود نہیں ہے. پل صراط نظر نہیں آ رہا، لہذا پل صراط کا وجود نہیں ہے. میزان عمل نظر نہیں آ رہا، لہذا میزان عمل کا وجود نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک حوض کوثر نظر نہیں آنا، لہذا حوض کوثر کا وجود نہیں. یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور کچے ذہن کے لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ بات تو صحیح ہے. گویا کہ بنیادی عقائد سے انکار کیا جا رہا ہے، وہ ایمانیات جس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی شک پیدا ہو جائے تو ایمان معتبر نہیں ہے، ان پہ شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. تو یہ دہریے نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھو یہ ہم کو اللہ نظر نہیں آتا، لہذا اللہ کا وجود نہیں ہے. امام صاحب نے ایک مٹی کا ٹھیکرا اٹھایا، ڈھیلا اٹھایا، اور اٹھا کے اس کو مارا. اب جب مارا تو اس کے جہاں لگا تو وہاں درد ہونے لگا. تو اس نے کہا درد ہو رہا ہے. تو امام صاحب نے کہا درد دکھاؤ کہاں ہے. اس نے کہا مجھے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہو نہیں سکتی. تو اب اس کے سوال کا جواب ہو گیا کہ ہاں
اگر درد نظر نہیں آ رہا ہے لیکن درد محسوس ہو رہا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، اللہ کی قدرت محسوس ہو رہی ہے کہ دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو رہا، بارش ہو رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے، چاند آ رہا ہے، سورج آ رہا ہے، پودے نکل رہے ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس نظام میں ناہمواری نہیں ہے، دنیا کے اندر صرف اور صرف انسان یہ سوچ لے کہ انسانی زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، اور انسان کے بادل سے اوپر جو ہوا کی طاقت ہے وہ اتنی طاقت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اس ہوا کو چھوڑ دے تو زمین پر ایک ذرہ باقی نہ بچے، ایک ذرہ باقی نہ بچے۔ اس ہوا کو کس نے روکا ہوا ہے؟ درمیان میں ویکیوم کون سی طاقت ہے جس نے ویکیوم بنا دیا، جس کے نتیجے میں انسان چل رہا ہے اور اس کو ہوا بھی لگ رہی ہے لیکن ہوا نقصان نہیں دے رہی۔ تو اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کی قدرت کے شاہکار نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا چلو یہ مجھے بتا دو کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو وہ کرسی میں بیٹھا ہوا تھا، امام صاحب نیچے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم نیچے آؤ۔ وہ نیچے آیا، امام صاحب کرسی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ تم کو کرسی سے اٹھا کے نیچے کر دیا ہے اور مجھے نیچے سے اٹھا کے کرسی پہ بٹھا دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے تو ایک چیز ہر ایک کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ یہ اس وقت کا دہریہ تھا۔ تو اس کو امام صاحب نے جواب دیا، انہیں چراغ جلایا اور چراغ جلا کے فرمایا یہ بتاؤ اس وقت چراغ کی روشنی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا چراغ تو ایک ہی ہے، اس کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، ایک مختصر سی چیز ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رب العالمین سریع الحساب ہے، اللہ منتقم ہے۔ تو وہ اللہ کیسے سب کو نہیں دیکھ سکتا؟ لیکن آج کے زمانے میں ان پڑھے لکھے طبقے کے بچے نہیں ہیں، یعنی اتنی بڑی عمر کے ہیں کہ اگر شادیاں ہو جاتی تو ان کے 2 بچے ہوتے، وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں۔ ان سے میں سوال کرتا ہوں کیا دنیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کیا اس کے اوپر تحقیق کر کے اس تک نہیں پہنچ سکے ہیں کہ اربوں انسانوں کے اندر ودن دا سیکنڈ، چند سیکنڈ کے اندر بھی اشاریہ اربوں انسانوں کے اندر کمپیوٹر سلیکٹ کر لیتا ہے اس قسم کی جو آنکھ والا آدمی ہے وہ فلاں جگہ موجود ہے، فلاں شہر میں موجود ہے، فلاں بازار میں موجود ہے، بازار کے اس حصے میں موجود ہے اور بازار کے حصے میں یہ کام کر رہا ہے۔ یہ دنیا تجربہ کر چکی ہے۔ جیسے کسی زمانے میں بحث ہوتی تھی کہ میزان عمل کیسے تولا جائے گا، اعمال کیسے تولے جائیں گے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، لیکن آج بخار بھی تل رہا ہے، آج ہوا بھی تل رہی ہے، آج ٹیمپریچر بھی تل رہا ہے۔ تو آج سائنس کی ترقی کے نتیجے میں اللہ کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ اللہ کا انکار کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے لوگ ان باتوں کے ذریعے سے اور ان علوم کے ذریعے سے جن علوم کو سمجھ رہے ہیں کہ کل کائنات ہیں، لیکن یاد رکھیے آج سائنس نے جو جتنی بھی ترقی کی ہے، ہزاروں سال سے جو ترقی کر کے سائنس جہاں پہنچی ہے وہ کائنات کا 2% بھی نہیں ہے۔ ابھی کائنات کے رازوں سے وہ پردہ اٹھا ہی نہیں سکی۔ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ معلوم ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ نہیں معلوم، اور وہ سائنس کی بنیاد پہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ اور مسلم معاشرے کے اندر، پاکستان معاشرے کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر جو مملکت 27 رمضان کو حاصل ہوئی، جو مملکت اسلام کے نام پر حاصل ہوئی، اس مملکت کے اندر اللہ کے باغی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بیماری جو تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے وہ ٹرانسجینڈر کی بیماری،
اور باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے سن کے, 2 ادارے اس سال قائم کیے جا رہے ہیں جن اداروں کے اندر ٹرانسجنڈر کی بنیاد پر داخلے دیے جائیں گے, اور نہ صرف داخلے دیے جائیں گے بلکہ ان کو اسی سطح پر گرومنگ کی جائے گی اور ان کو معاشرے کے اندر مقام دلوایا جائے گا قانونی طور پر. آپ مجھے بتلائیے بحیثیت باپ آپ کیسے گوارا کریں گے؟ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا اور بیٹا کرے نہیں میں بیٹی ہوں. اللہ نے آپ کو بیٹی دی, بیٹی کری نہیں میں بیٹا ہوں. یہ وہ فتنے ہیں جو بڑی تیزی سے نوجوان پڑھے لکھے طبقوں میں سرایت کر رہے ہیں. ان بیماریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان بیماریوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو پہلے زمانے میں بچوں کو گود میں پالنے کی ضرورت تھی, گلی کوچوں میں کھیل کود کے بڑے ہو جاتے تھے. لیکن آج اپنے بچوں کو گود میں رکھ کے بھی ان کے خیالات کی نگرانی کرنی ہے, ان کے افکار کی نگرانی کرنی ہے, ان کے نظریات کی نگرانی کرنی ہے. آج ماں باپ کو پہلے سے زیادہ علماء سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ان جدید سوال اور جدید فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو جدید فلسفہ بحیثیت ایک یلغار کے, ایک وار کے پیش کیا جا رہا ہے اور پوری انسانیت کے نظام کو الٹا پلٹا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ تم نے زندگی کے مرحلوں سے سیکھا نہیں؟ تم زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے پھر اس مرحلے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آج دنیا نے, لوگوں نے اللہ کا انکار کیا لیکن موت کا انکار نہیں سکے. تو موت کی تیاری کرنے کے لیے موت کے بعد کام آنے والی زندگی کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم فضول اور واہیات اور لغویات میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تم دنیا کے اندر دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر مومن اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر وہ آخرت میں جب جائے گا تو اب من چاہی زندگی گزارے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے, جو مانگو گے دیا جائے گا. لیکن دنیا کے اندر اگر اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے تو تمہیں قیامت تک جنت میں جانے تک مرد رہنا پڑے گا. اگر اللہ نے تمہیں عورت بنایا ہے تو مرتے دم تک تمہیں عورت رہنا پڑے گا. اللہ نے اگر کسی کو تھرڈ جینڈر بنایا ہے, خنثی مشکل بنایا ہے, تو وہ خنثی مشکل رہے گا. لیکن کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی یہ بنائی ہوئی مشینری پہ اپنا تسلط قائم کرے اور انسان کو کہے کہ تم مرد نہیں ہو, عورت ہو, کیونکہ تمہارے احساسات مردوں والے نہیں ہیں, تمہارے احساسات عورتوں والے ہیں. تم اب عورت بن کے شادی مرد سے کر سکتے ہو. مجھے معاف کیجئے گا, یہاں تک نوبت جا رہی ہے اور اس کو سرپرستی حاصل ہے, پوری دنیا کی سرپرستی حاصل ہے. اللہ رب العالمین ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کے افکار کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اداروں میں بچوں کو بنیادی علوم دیے جاتے ہیں, جن کو قرآن کی تعلیم سکھلائی جاتی ہے, جن اداروں کے اندر عقائد سکھلائے جاتے ہیں, جن اداروں کے اندر نبی کی محبت سکھلائی جاتی ہے, جن اداروں کے اندر نبی کی غلامی میں آنا باعث افتخار سمجھا جاتا ہے, ان اداروں میں آج پہلے سے زیادہ اہمیت حاصل ہے ان اداروں کی جن اداروں کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.